حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اگر گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھایا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں، حالانکہ اللہ کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح مانے، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ترجمہ، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ سورہ مومن کا آخری رکوع ہے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفعمند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر انسان عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دیں بلکہ دکھا بھی دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ
کہ زمانے شرک میں مرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔